اگر مجمع ذوق والا ہو تو کچھ نہ کچھ بول ہی لیتے ہیں، اس لیے خاموش نہیں رہنا۔ میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے کہ جن کے لوگوں کو خاموش کرا کے اگر قبروں میں اتارا گیا تو ان کی قبروں کی مٹی بھی خوشبو بن کر بولی ہے۔ اگر یہاں پر انہیں چپ کرا کر میڈیا ٹرائل کیا گیا کہ حق نواز کی بات کوئی نہیں کرے گا، تو پشاور میں اللہ نے امام کعبہ کو بلا کر حق نواز بنا کر دکھایا۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق رسول سے اور اصحاب رسول سے بنایا۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، مجھے ساتھیوں نے کچھ موضوع کا بھی کہا اور کئی جگہ میں نے یہ بیان بھی کیا، لیکن بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو نہیں سنتے، تو ساتھیوں کی تمنا ہوتی ہے پروگرام والوں کی کہ اس عنوان پر بھی بات ہو۔ ایک جملہ میں اس عنوان پر کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دو قسم کے قرآن دیے ہیں۔ دو قسم کے قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک یہ جو ہمارے پاس اور ایک غار میں۔ دو قسم سے قرآن سے مراد یہ کہ ایک قرآن کو جسے کتاب اللہ کہتے ہیں اور ایک قرآن کو جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ اسپیکر سے ٹینشن نہ لو، ابھی تو میرا پہلا گیئر ہے، یہ چوتھا لگے گا اگر تو یہ بائک کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن وہ پیسنجر کہیں تو تب نہ تو استاجی ڈبل ہے تو تبھی تو استاجی کو چلائے گا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس فجر کی اذانوں تک، اس میں بیچ میں نیند بھی شامل ہوگی، اس لیے آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دو قسم کے قرآن دیے، مطلب ایک کتاب اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ یعنی کہ میرا یہ دعویٰ ہے، یار کسی کا وضو ہے تو قرآن شریف لے آؤ، 5-10 منٹ کے لیے بات کرنے میں ذرا مزہ بھی آئے گا اور آسانی بھی ہوگی اور انہیں نظر بھی آئے گا کہ دو قسم کے قرآن سے مراد ایک کتاب اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یقین نہ آئے تو اس قرآن کو دیکھو تو یہاں بھی والضحیٰ، اور اس کے چہرے کو دیکھو تو وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین، اس کے چہرے کو دیکھو تو اس کے دانتوں پہ بھی یاسین، یہاں واللیل تو اس کی زلفوں پہ بھی واللیل، یہاں علم نشرح تو اس کے سینے پہ بھی علم نشرح۔ اس قرآن کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس قرآن کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو تو ستریں کالی، اس کو دیکھو تو زلفیں کالی، اس قرآن کو دیکھو تو والضحیٰ، اس کو دیکھو تو والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی علم نشرح وہاں بھی علم نشرح، یہاں انک لعلی خلق عظیم، وہاں اخلاق میں بھی انک لعلی خلق عظیم۔ یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن، یہ قرآن کتاب اللہ، وہ قرآن محمد رسول اللہ۔ اس قرآن کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس قرآن کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ ہاں فرق اتنا ضرور ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھے تو وہ قاری بنے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ صحابی بنے۔ قرآن یہ بھی قرآن میرا نبی بھی، یہ کتاب اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک وہ بھی لا شک، یہ بھی والضحیٰ ادھر بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی علم نشرح وہاں بھی علم نشرح، یہاں بھی واللیل وہاں بھی واللیل۔ اس قرآن کو دیکھ تو یہ قرآن دو گدوں کے درمیان محفوظ، اس قرآن کو دیکھ تو وہ آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ یہ قرآن ایگو نہیں، یہ قرآن دو گدوں کے درمیان محفوظ، وہ قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ بھائی چپ نہیں رہنا، یہ قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ، وہ قرآن
یہ قرآن دو گدوں کے درمیان محفوظ، وہ قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن، یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ. اسے دیکھ تو دیکھتا چلا جا، اسے دیکھ تو دیکھتا چلا جا. یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک وہ بھی لا شک. یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین. یہ قرآن ہے، اس میں پارے ہیں. ایک پارا نمبر 1، پارا نمبر 2، پارا نمبر 3، پارا نمبر 4 الی آخری ہی 30 پارے. ابے یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے. یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے، اور وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے. پھر اس قرآن کریم میں سورتیں بھی ہیں، ہر سورت کا ایک الگ موضوع ہے. سورہ بقرہ ہے، اس کا موضوع یہودیت کا رد ہے. سورہ ال عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے. سورہ نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. سورہ مائدہ ہے، فقہ اس کا موضوع ہے. ہر سورت کا موضوع ہے. یہ دیکھو سورہ توبہ اور انفال ہے، جہاد اس کا موضوع ہے. یہاں سورت قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے. یہاں سورت فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. یہاں سورت نور ہے جو حیا کا پیغام دیتی ہے. وہاں سورت صف ہے جو کہ جناب بہادری کا درس دیتی ہے. آئیے پھر اس قرآن کی بھی ہم سورتیں دیکھتے ہیں. اگر یہاں سورت بقرہ ہے، موضوع اس کا یہودیت کا رد ہے، تو وہاں سورت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں اگر سورت ال عمران ہے جو عیسائیت کا رد بتاتی ہے، وہاں سورت سلمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں پر سورت نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. وہاں سورت عائشہ ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. یہاں سورت مائدہ ہے، فقہ اس کا موضوع ہے. وہاں سورت عبداللہ ابن مسعود ہے، فقہ اس کا موضوع ہے. یہاں پر انفال و توبہ ہے، جہاد اس کا موضوع ہے. تو وہاں خالد ابن ولید ابو عبیدہ بن جراح ہے، جہاد اس کا موضوع ہے. یہاں سورت قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے. وہاں سورت صدیق ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورت فرقان ہے، وہاں سورت فاروق ہے. یہاں سورت نور ہے، وہاں سورت ذوالنورین ہے. یہاں سورت صف ہے، وہاں سورت علی ہے. یہ سورتیں بن کے اس قرآن کے پارے بنے. تو مجھے کہنے دیں یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے. یہ بھی قرآن میرا نبی بھی ہے یا نہیں؟ بولو. پھر اس قرآن کی تو رحل بھی ہوتی ہے جس پہ رکھتے ہیں. نہیں سمجھے بھائی؟ دیکھو مجھے مزہ اس میں آتا ہے جو میں بات شروع کروں وہ اینڈ میں پہنچ جائے. اس قرآن کی تو رحل بھی ہے نا، صفائی جس پہ رکھ کے، رحل ہی بولتے ہو آپ لوگ. رحل ہے، اس پہ رکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں. اور وہ رحل کتنی خوش نصیب لکڑی ہے جس پر قرآن رکھا جائے. ربا میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کی رحل. میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں، اور موضوعات بھی ہیں. میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کی رحل. دیکھ لو وہاں جب چاروں طرف سے نبی کے گھر کو کافروں نے گھیرا، ہجرت والی رات گھیرا، آج ختم کر دیں گے نعوذ باللہ. نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا. علی تو میرے بستر پہ سو جا. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا، میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن یہ باہر جتنے بھی کافر ہیں نا وہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے، اور وہ سمجھیں گے تو نبی ہے. حالانکہ تو نبی تھوڑی ہے، تو علی ہے، ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے. لیکن میں اٹھاؤں گا مٹی اور جو ان کی آنکھوں میں پھینکوں گا، ان کی لائٹیں بجھ جائیں گی، تو اس بند لائٹ میں یہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، کیونکہ کافر ہے نا. تو وہ کافر ہے تو اس لیے وہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے. حالانکہ نبی کون ہے؟ مسلمان اسے نبی سمجھتا ہے کہ وہی ادھر آتی ہے، جبریل یہاں آتا ہے. لیکن جو کافر ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ جبریل یہاں بستر والے پر آتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟
رہی ہے، تو سو جا، میں جا رہا ہوں۔ علی بستر پہ سو گئے، اپنے اوپر چادر اوڑھ کر نبی کی، تلواروں کے سائے میں دشمن کے بیچ میں جو میٹھی نیند سوئے اسے علی کہتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتہ چادر کس کی تھی؟ چادر میرے نبی کی تھی۔ میں نے کہا اچھا، اب وہ چادر کہاں گئی تاریخ میں اس کا نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے علی اس رات بڑی میٹھی نیند سوئے، ایک رات بڑی میٹھی نیند سوئے۔ کب؟ کہ جب نبی کی چادر ان پر آئی۔ پتہ چلتا ہے جو نبی کی چادر میں سوئے وہ بڑی میٹھی نیند سوتا ہے، اسے نیند بڑی میٹھی آتی ہے۔ میں نے نبی کے ایک اور صحابی کو بھی دیکھا، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے غلام کو کہتے صندوق کے اندر ذرا دیکھ بڑا خزانہ ہے، اپنے دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس نے کھولا تو دیکھا ایک یمنی چادر ہے۔ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں خزانہ، یہ تو چادر ہے۔ کہا یہ بہت بڑا خزانہ ہے، یہ چادر میرے نبی کی چادر ہے۔ جب مجھے قبر میں رکھنا تو میرے اوپر یہ چادر رکھ دینا، دنیا کو پتہ چلے کہ علی ایک رات سوئے اسے بھی میٹھی نیند آتی ہے، اور قبر میں وہ چادر لے کر معاویہ سوئے تو 1400 سال سے اسے بھی میٹھی نیند آتی ہے۔ یہ وصیت کرنے والا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور پورے ذخیرہ احادیث میں صرف حضرت معاویہ کے بارے میں یہ فضیلت ملتی ہے کہ نبی فرماتے ہیں یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ میں نے یہ وصیت دیکھی، یہ حدیث دیکھی تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی، جب معاویہ اٹھیں گے تو نبی کی چادر اوڑھ کے اٹھیں گے، اسی کو شاید نور ایمان کی چادر کہا گیا۔ علی تو میرے بستر پہ سو جا، میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ اب کہاں گئے نبی؟ کس کے دروازے پہ؟ بولو۔ نبی آئے، ابو بکر کو کہا جانا ہے دشمن نے گھر گھیرا ہے، ابو بکر نبی کے ساتھ چلے گئے، ہے نا؟ اتنا آسان ہے نا، آئے نبی کو لے گئے، نبی چلے گئے، صدیق کے ساتھ چلے گئے، کتنی آسانی سے بیان کرتے ہیں نا۔ تو جڑاں والا کا بہترین تاجر ہو، تیرا کاروبار ہو جڑاں والا میں، تیرے گھر میں 2 بیٹیاں ہی ہوں اور ایک نابینا بوڑھا باپ ہو، اور رات کو 3-4 بجے کوئی تیرا جگری دوست آئے کہے کہ CDD نے گھر گھیرا ہے، میں دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا کے آؤں، یار نکلتے ہیں افغانستان بھاگ جاتے ہیں، وہ کہے گا یار تیرا دماغ تو ٹھیک ہے اللہ کے بندے، محبت دوستی اپنی جگہ ویسی بھی تو نہیں ہوتی، میرا کاروبار ہے جڑاں والا میں، تجھے پتہ ہے یار میرا نابینا بوڑھا باپ ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، تیرا دوست تجھے یہ جواب دے گا۔ ہم یوں بس واقعہ سن لیتے ہیں، صدیق مکے کا بڑا تاجر ہے، اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، 6 سال کی عائشہ ہے، بڑی بیٹی اسما ہے، ایک نابینا بوڑھا باپ ہے۔ خدا کی قسم صدیق نے تجارت کی پرواہ نہیں کی، اپنی بچیوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بوڑھے باپ کی پرواہ نہیں کی۔ ٹوٹل 5000 درہم صدیق کے پاس تھے، 1 درہم بھی گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا، بچیوں کے لیے نہیں چھوڑا، سب کچھ لیا کہ نبی پہ خرچ کروں گا، اور جو نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دے اسی کو تو کہتے ہیں پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور پھر صدیق کو پتا تھا نا کہ جب نبی اپنے گھر پہ نہیں ملیں گے تو اگلا چھاپا میرے گھر پڑے گا، پتا تھا نا۔ اور یہ ہوا، کافر جب آئے دیکھا نبی نہیں، سب نے ایک زبان ہو کے ابو بکر کے گھر گئے ہوں گے۔ کافر بھی جانتا ہے کہ ان کی یاری پکی ہے، شاید بدترین کافر نہ جانے لیکن کافر ضرور جانتا ہے کہ ان کی یاری پکی ہے۔
دوستی پکی ہے. پتا تھا ابو بکر کو اگلی ریٹ میرے گھر پڑنی ہے. آج ہم کہتے ہیں صحابہ کے دفاع پر آؤ, حق نواز کے مشن پہ آؤ, تو ساتھی یہ کہتے ہیں آپ کا کام بڑا اچھا, مشن بڑا اچھا, لیکن سنا ہے کبھی ریٹ پڑ جاتی ہے, گھر کے چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے. اصل میں میرے گھر میں بچیاں ہیں, میرے گھر میں پردے والی عورتیں ہیں. کیا تیرے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس ابو بکر کی چادر چار دیواری کے تقدس سے زیادہ ہے؟ کیا میرے گھر میں رہنے والی عورت کا تقدس کیا صدیق کی بیٹی کی تقدس سے زیادہ ہے؟ جب صدیق اپنے گھر کی چادر چار دیواری کے تقدس کی پرواہ نبی کی محبت میں نہیں کرتا, اپنے گھر کی عورتوں کی پرواہ نہیں کرتا, آج نیت کر لو اے محمد پہ سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر, میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. تو نے ہمارے نبی کی حفاظت کی ہے, ہم تیری حفاظت کر کے دکھائیں گے. چھاپا لگا. ہمیں لوگ کہتے ہیں کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی کے دفاع میں. کہتے اس پہ ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا بتاؤں. جب چھاپا لگا, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ, اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں تھے, یہ بھی چھاپے میں شریک تھے. ابو بکر کے دروازے پر گھر پر آئے, ماری ابو جہل نے لات. ابو بکر کے دروازے پہ گیا, صدیق کی بیٹی اسما سے پوچھا کہاں ہے تمہارا نبی اور تمہارا باپ؟ اب اگر کہتی ہے مجھے نہیں پتا تو پرورش صدیق کی گود میں ہوئی ہے. کہتی ہے کہ پتا ہے تو پھر ستم سہنا پڑے گا. کہتی ہے پتا ہے. کہاں ہے؟ کہا نبی اور صدیق کا پتا مومن کو بتاؤں گی, کافر کو نہیں بتاؤں گی. ان کا پتا مومن کو پتا چلے گا, کافر کو نہیں. اس نے تھپڑ مار دیا. تو کہتا ہے میرے گھر کی عورتیں پردے والی ہیں یار, ہم اس کام میں آئے لیکن یہ سب کچھ سنا ہوتا ہے. تیرے گھر کی عورت کی عزت کیا صدیق کی بیٹی کی عزت سے زیادہ ہے؟ تھپڑ مار. جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ لیا. شرم دلا ابو جہل کو, شرم کر. عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. مکے کی روایت کا بھی خیال نہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کن کاموں میں لگے ہو؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی کے دفاع میں. کہتے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا سارے چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت اسی کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کسی کو ہدایت نہیں ملی. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ میں سے کسی کو ملی تو کس کو؟ جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا. اور نبی اور صدیق چلے گئے. صدیق نبی کو لے گیا. ایک کہتا ہے ابو بکر خلافت لے گیا. میں نے کہا انی دیا چھوٹی گل ہے, ادھر دیکھ پورے جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا. ابھی تک وہیں پھنسا ہوا ہے. اور ایسے لے کے گیا, ایسے لے کے گیا, بٹھا کے لے کے گیا, لے گیا, لے گیا. میں کئی جگہ کہتا ہوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, اور انشاءاللہ 2-3 دن بعد اللہ کرے گا دوبارہ کروں گا, آپ دعا کریں. طواف ہو رہا تھا, میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی. میرے دل میں خیال آیا, ابو بکر کے ذہن میں بھی یہاں طواف کرتے خیال آیا ہوگا, رب سے کہا ہوگا ابو بکر نے اللہ اس پتھر کی ایسی کیا خصوصیت ہے آپ نے اپنے گھر میں جگہ دی؟ جواب آیا ہوگا ابو بکر یہ عام پتھر نہیں, اس کی پشت کو سونگ, اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے. اس پر کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی تھی. میرا ابراہیم اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر میرا گھر بنا رہا تھا. یہ عام پتھر نہیں, اس کے پشت پر اگر سونگے گا تو یہاں سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے. اسی لیے میں نے اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی. تو میرا وجدان کہنے لگا کہ صدیق نے بھی پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی زلفیں جھٹکتے ہوئے ناز اور نخروں میں کہا ہوگا ربا اگر وہاں سے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے. پھر میں اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی, تجھے قیامت تک نبی کے روزے میں جگہ دے دوں گا. اور جگہ بھی ایسی دی کہ نبی کے ساتھ سو رہے اور بلا فصل سو رہے.
کے 3 دن اپنی جھولی میں سلایا نا، لے گئے نبی کو، لے گئے غار میں لے گئے. پہلے خود گئے ابو بکر، غار کو صاف کیا، پھر نبی کو بلایا. جب نبی آئے تو پیچھے قرآن بھی آ گیا، ثانی اثنین اذ فی الغار. میرا اور تیرا دل بھی بابو غار ہے. یہاں پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی تو نبی کی محبت آئے گی، نبی کی محبت آئے گی تو قرآن یاد ہو کر حافظ بنے گا. اگر سینے میں ابو بکر نہیں آتا وہاں نبی نہیں آتا، جہاں نبی نہیں آتا وہاں قرآن بھی نہیں آتا. اس لیے جو صدیق کے کاف کو نہیں مانتا، قرآن کا کاف اس کے سینے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ دیکھ نبی کو لے کے گیا. میرا آپ سے کئی لوگوں سے ایک سوال ہوتا ہے، کتنے دن نبی اور صدیق غار میں رہے؟ بولو. 3 دن. میں اور تو چاند دیکھتے یوں کر کے، ابو بکر دیکھتا تھا یوں کر کے. 3 دن. آپ کا کوئی شاگرد ساتھ ہو، کوئی سفر میں ہو تو اخلاقاً آپ کہتے ہو یار اب تو بھی آرام کر. نبی نے اپنی بیویوں میں باریاں تقسیم کی تھی. نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ عمر بیت المقدس فتح کرنے جاتے ہیں سواری ایک ہے، آدھا کچھ غلام کو، کچھ رستے خود بیٹھتے ہیں، کچھ رستے غلام کو، کچھ رستے خود بیٹھتے ہیں، کچھ رستے غلام کو بٹھاتے ہیں. اس نبی کیا 3 دن نبی سوئے؟ ایسا ہوا ہوگا نا کہ نبی سونے لگے، صدیق تو پیرا دے میں سو رہا ہوں. پھر جب پیغمبر اٹھے ہوں، ابو بکر اب تو سو، محمد پیرا دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صدیق کی پہرےداری نبی کی سنت ہے. اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو تو مسجد میں دیکھو، اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو تو غار میں ابو بکر کو دیکھو. صدیق کی جھولی میں آقا کا سر اقدس. میں ایک جملہ کئی جگہ کہتا ہوں کہ اصل میں صدیق کا جو کچھ تھا نا وہ نبی کی جھولی میں ڈالا. ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، 5000 درہم نبی کی جھولی میں، 40,000 درہم نبی کی جھولی میں. تبوک میں اعلان ہوا گھر کا سارا سامان نبی کی جھولی میں. جو کچھ تھا صدیق کا نبی کی جھولی میں ڈالا. پھر آسمان کی طرف توجہ کر کر دعا کی ہوگی، ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، اب مجھے بھی تو کچھ دینا. اب ملے تو ملے کیا؟ آسمان کے تارے سونے کے بنا کر ابو بکر کو دیے جائیں تو ابو بکر کی وفا اتنی کہ یہ بدل بن نہیں سکتے. لیکن رب بھی رب ہے. اللہ میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا، اب مجھے بھی تو کچھ دے. رب نے حالات بنائے. صدیق نبی کو غار میں لے گئے اور پھر اپنی جھولی کو پھیلایا. پھر نبی کا سر اقدس صدیق کی جھولی میں آیا تو میرا وجدان کہتا ہے پھر رب نے کہا ہوگا ابو بکر تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا نا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے. یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ لے گئے ایسے لے کے گئے کہ آج بھی ساتھ سو رہے. آج بھی حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ تو ایک بدبخت کہنے لگا، حضرت نے ہم نے کہا دیکھو یہ مسلمان ہوئے تھے ابو بکر عمر. کہا نہیں زبردستی مسلمان ہوئے تھے، دل سے نہیں. کہا نبی نے انہیں بیٹیاں لی ہیں ان سے. کہا نہیں وہ زبردستی تھی. وہ ظالم وہ دونوں خلیفہ بھی مسلمانوں کے بنے، کہتے وہ زبردستی بنے. اور وہ نبی کے ساتھ روزے میں سو رہے. کہا وہ زبردستی سوئیں. حیدری شہید نے کہا مسلمان بھی زبردستی ہوئے، بیٹیاں بھی زبردستی نہیں، روزے میں بھی زبردستی سوئے، خلیفہ بھی زبردستی بنے. پتر وہ جنت میں بھی زبردستی چلے جائیں گے تو وہاں بھی دیکھتا رہ جائے گا. تو وہاں بھی یہ زبردستی ہے. بیٹیاں زبردستی نہیں. عمر کی بیٹی نبی کے گھر، ابو بکر کی بیٹی نبی کے گھر، اور نبی کی بیٹیاں عثمان کے گھر، ایک بیٹی فاطمہ علی کے گھر. محبتیں ہیں یا نہیں؟ کہتے میں ابو بکر عمر کو مومن نہیں مانتا. تجھے مومن کون مانتا ہے؟ وہ مومن نہیں جو نبی کے ساتھ سو رہے ہو تو دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں.
بدبختہ تو ان پر بھونکتا ہے، لیکن سن، تیرا تبرہ ان تک نہیں جاتا، وہ جہاں ہیں وہاں صرف نبی کا درود جاتا ہے۔ ہاں، یہ مومن نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، مومن نہیں؟ شادی میں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ شاہدینی، بالغینی، مسلمینی، یہ جناب شرائط ہیں گواہوں کا مسلمان ہونا۔ اگر کسی شادی میں گواہ مسلمان نہ ہو، نکاح ہوگا نہیں؟ ذرا اس سے پوچھ، نبی نے جب علی اور فاطمہ کا نکاح کروایا اور شادی ہو رہی ہے، نکاح پڑھانے والے تو امام الانبیاء ہیں، لیکن نکاح میں دو گواہوں کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اٹھا میری کتابیں بھی، اٹھا اپنی کتابیں بھی، تجھے اپنی کتابوں میں بھی ملے گا کہ فاطمہ اور علی کی شادی ہو رہی ہے، نکاح پڑھانے والے نبی ہیں اور نکاح کے اندر دو گواہ ہیں، ایک گواہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ایک گواہ کو عمر کہا جاتا ہے۔ یہ سارا دن آل بیت حسین کی محبت کے دعوے دار، اس سے پوچھ، جب تو ان گواہوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا تو ظالم، یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو حسن حسین پر تو کیا الزام لگا رہا ہے؟ اگر یہ مومن نہیں تھے، دل سے ایمان نہیں لایا تھا، تو یہ نکاح ہوا پھر؟ بولو، گواہ ابو بکر و عمر، لیکن علی تو غریب بہت تھے، شادی میں خرچہ بھی تو ہوتا ہے۔ ان کے نکاح میں سارا خرچہ برداشت کرنے والے کو دنیا عثمان بن عفان کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ محبتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، کتنا خوبصورت نکاح کہ دلہن فاطمہ، دلہا علی، قاضی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہ ابو بکر عمر، اور خرچہ برداشت کرنے والا ذوالنورین عثمان بن عفان۔ یہ محبت سے دیے، ان میں محبتیں تھی، جبھی تو محبت ہے علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر سے کروایا۔ حسین کی بہن، حسن کی بہن ام کلثوم کس کے نکاح میں؟ بولو، کس کے نکاح میں؟ آج جو بدبخت کہتے ہیں وہ جی عمر نے دروازے پہ لاتے ماری تھی، فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور یہ جو اپنی طرف سے بکواسات کرتا ہے، جس کی بیوی کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو وہ اپنی بیٹی اس کو دے گا؟ کہتے زبردستی لی تھی۔ میں نے کہا پھر مشکل کشا اس کو ماننا جو تیرے مشکل کشا پہ بھی زبردستی کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر حاجت روا اس کو مان جو تیرے حاجت روا پر بھی جناب زبردستی کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں زبردستی نہیں کی، خوشی سے دی ہے، دی ہے یا نہیں؟ اور یہ رشتہ ہوا ہے، ان کی کتابوں میں واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا، تو حضرت عمر کی جو بیوی ام کلثوم، جو علی کی بیٹی ہیں، حسن حسین کی بہن ہے، اس نے اس قاصد کو عطر کی ایک شیشی دی اور کہا روم کے بادشاہ کی بیوی کو کہنا یہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی بیوی کی طرف سے۔ چنانچہ وہ لے گیا، قاصد نے پیغام روم کے بادشاہ کو دیا اور کہا کہ یہ عطر ہے آپ کی بیوی کے لیے۔ اس کی بیوی نے لیا اور کہا کہ کس نے دیا؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی بیوی ام کلثوم کی طرف سے ہے۔ اس نے وہ عطر کی شیشی دوسری شیشی میں خالی کی اور اسی شیشی میں قیمتی موتی دیے۔ جب قاصد واپس مدینہ منورہ آیا، اس نے حضرت عمر کی بیوی، علی کی بیٹی، حسن حسین کی بہن، ان کو جناب یہ دیا کہ یہ روم کے بادشاہ کی بیوی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ ام کلثوم وہ قیمتی تحفے اور وہ قیمتی موتی لے کر بیٹھی ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر آئے، دیکھا کہ بیوی کے ہاتھ میں قیمتی موتی، کہا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا کہ آپ نے جو قاصد بھیجا تھا، میں نے روم کے بادشاہ کی بیوی کے لیے یہ عطر بھیجا تھا، اس نے مجھے بدلے میں یہ قیمتی موتی دیے ہیں۔ سن جواب عمر کا۔ عمر کہتے ہیں یہ سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ اس نے تو ذاتی میرے لیے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، خلیفہ کی بیوی کے لیے بھیجا ہے، اور خلافت کی نسبت سے آنے والی ہر چیز وہ بیت المال کا حصہ ہوگی، ذاتی چیز پہ خرچ نہیں ہوگی۔
انہوں نے کہا یہ ذاتی میرے لیے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو تمہارے والد علی کو بلاتے، فیصلہ اس سے کراتے ہیں۔ حضرت علی کو بلایا، کہا میرا اور آپ کی بیٹی کے درمیان یہ اختلاف ہے، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت علی وَأَقْضَاهُمْ علی، بہترین فیصلہ کرنے والا علی۔ علی نے کہا کہ جتنا پیسہ عطر پہ خرچ ہوا اتنا ام کلثوم میری بیٹی کو دے دیا جائے، باقی سارے موتی بیت المال میں جمع ہوں گے۔ ہاں ہاں، عمر کا تقویٰ دیکھ، علی کا فتویٰ دیکھ، اور ان کا آپس میں رشتہ دیکھ۔ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ محبتیں ہیں یا نہیں ہے؟ جبھی تو محبت جنازہ فاطمہ کا ہے اور علی آگے ابو بکر کو کرتا ہے، اور فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ بولو۔ کہتے ان کی لگتی نہیں تھی آپس میں، تیری کسی سے نہ لگتی ہو تو اپنی بیوی کو اس کے گھر پہ بھیجے گا؟ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، پوچھ اس ظالم سے جو ابو بکر عمر پہ تبرہ کرتا ہے، اس سے پوچھ فاطمہ کی بیماری کے ایام میں فاطمہ کی دوائی پلانے والی عورت کون تھی، فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی کون تھی، پھر فاطمہ کا انتقال ہوا انہیں غسل دینے والی عورت کون تھی، انہیں کفن دینے والی عورت کون تھی؟ کہے گا اسماء بنت امیس تھی۔ پھر پوچھئے اسماء بنت امیس تھی کون؟ اسے بتانا پڑے گا یہ اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی تھی۔ کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر علی کے یہاں بچے ہوئے، ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا، ایک کا نام محسن رکھا، ایک کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر بچے ہوئے تو ایک کا نام ابو بکر رکھا، علی نے ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ اور جب آدمی کسی کے نام پر نام رکھتا ہے تو اس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے، اس کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کی برکت کے لیے رکھتا ہے نا۔ آج کتنے ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام حق نواز رکھا ہے، کسی نے اپنے بچے کا نام اعظم طارق رکھا ہے تاکہ ان بزرگوں کی نسبت حاصل ہو جائے۔ علی ان نسبتوں کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کے لیے اور اس برکت کو لینے کے لیے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے نام پہ رکھ رہے ہیں۔ یہ تعلق اور محبت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی محبت کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، مشیر علی کو بنایا، عمر خلیفہ بنے، مشیر علی کو بنایا، عثمان خلیفہ بنے، مشیر علی کو بنایا۔ جبھی تو کسی نے حضرت علی سے فرمایا ابو بکر و عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں بڑا امن تھا، آپ کے دور میں بڑی خانہ جنگی رہی، کیوں؟ جواب سن، علی کہتے ہیں ان کے مشیر ہم تھے، میرے مشیر تم۔ ان کو مجھ جیسا مشیر ملا تھا اور مجھے تم جیسے ملے، جن کو کھانے پہ بلاؤ تو آتے ہیں، لڑنے کے لیے بلاؤ تو بھاگ جاتے ہو۔ یہ محبتیں ہیں، یہ آپس کا تعلق ہے۔ جبھی نبی کے ساتھ ابو بکر کی قبر، ابو بکر صدیق کے ساتھ جب عمر کو دفنائے جانے لگا تو ابن مسعود کے ابن عباس کہتے ہیں کسی نے کندھے پہ میرے ہاتھ رکھا اور میں نے اس کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا عمر مجھے پتا تھا اس جگہ تو ہی دفن ہوگا۔ میں نے اپنے نبی کو کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر اس پہ ایمان لائے۔ نبی اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام ضرور ذکر کرتے۔ جب نبی یہاں قبر بنی تو ابو بکر کی بنی، میں سوچتا تھا تیسری قبر عمر کی ہوگی اور وہ تو ہی ہے، اور آج تو یہاں دفن ہو رہا ہے۔ وہ صحابی کہتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بولنے والے کا نام علی المرتضیٰ تھا۔ کیا تھا؟ یہ محبتیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشیر کسے بناتے ہیں؟ بولو۔ اور جب حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ ہوا تو ان کے گھر کی پہرے داری کے لیے علی نے اپنے نوجوان جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کو بھیجا۔ یہ محبتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ظالم تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ آپس میں اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ جبھی تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر میرا دادا بھی لگتا ہے، ابو بکر میرا نانا بھی لگتا ہے۔
یہ اہل بیت اور صحابہ میں محبتیں اور الفتیں، یہ تو آج ایسے لوگ آئے جنہوں نے رام کہانیاں بنا کر ایسا تعصب دینے کی کوشش کی جیسے کہ ان کے آپس میں بڑے نفرتیں تھی، بڑے اختلاف تھی۔ اب مجھے بتا، ایک طرف وہ کہتا ہے نفرتیں، دوسری طرف قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبتیں تھی، میں اس کی مانوں یا اللہ کے قرآن کی مانوں؟ یہ چیزیں سیکھو، سمجھو، تاکہ کوئی تمہارے عقیدے پر، تمہاری سوچ اور نظریے پر، تمہارے عقائد پر کوئی حملہ نہ کرے، اور اسے واضح طور پر بتا دو ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، نبی کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ معمولی نہیں تھے، کتنا بڑا اللہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ آج میں اور تو عمرے سے آتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مدینہ منورہ بھی گئے تھے؟ ہاں جی گیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ آپ نے نبی کا روزہ دیکھا؟ ہاں جی دیکھا۔ اچھا روزے کی جالی بھی دیکھی؟ ہاں جی دیکھی۔ اچھا گنبد خضرا دیکھا تھا؟ ہاں جی دیکھا تھا۔ اٹھتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، چومتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ جڑا والا کا رہنے والا مسلمان تو اسے کیوں چوم رہا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں یہ کتنا خوش نصیب ہے، اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا۔ میں سوچنے لگتا ہوں 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا یہ جڑا والا کا مسلمان یا واقعی خوش نصیب ہے کہ اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا، یہ خوش نصیب ہے۔ تو بتا وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا، جنہوں نے جالی نہیں جالی والے کو دیکھا، جنہوں نے گنبد کو نہیں مکین گنبد خضرا کو دیکھا۔ اس آنے والے نے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، شیخ حذیفی کے پیچھے صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے محمد عربی کے پیچھے۔ آج کوئی خواب میں نبی کو دیکھے تو خوش نصیب، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں نبی کی زیارت ہو جائے، کوئی وظیفہ، اور کوئی دیکھ لے تو کہتے ہیں یار بڑا خوش نصیب ہے نبی کو خواب میں دیکھا۔ اور جو نبی کو براہ راست دیکھتے تھے، نہیں سمجھ آئی، براہ راست دیکھتے تھے، صبح شام دیکھتے تھے، جن کی عظمت کے ترانے رب نے قرآن میں گائے بیان کیے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائیں، والعادیات ضبح کہہ کر اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں بھی قرآن میں کھاتا ہے۔ صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھتے، گھوڑے کو بھگاتے، اللہ کو وہ گھوڑے پسند آئے۔ پتہ چلتا ہے اللہ کو گھوڑے وہی اچھے لگتے ہیں جن پر بیٹھا جائے، جن پر بیٹھا جائے، کیونکہ وضع شیء فی محلہ فہو ادب، شے کو اپنے محل پہ رکھنا ادب ہے، اس کو اپنے پر نہ بٹھایا جائے بلکہ اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ اللہ نے کہا والخیل والبغال والحمیر، میں نے گدھے، خچر اور گھوڑے کیوں بنائے؟ کہا لترکبوها، تاکہ اس پہ بیٹھا جائے، تاکہ اس پر بیٹھا جائے۔ صحابہ بیٹھے، گھوڑے بگائے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے، دریا آئے تو دریا پہ بھی بھگائے۔ مجھے کہنے لگا چائنا نے اتنی ترقی کی ہے یار، سمندر پہ 100 کلومیٹر لمبا پل بنا ہے، یقین کرو ایسا پانی کے اوپر گاڑی چلتی ہے۔ میں نے کہا پل نہ ہو تو پھر دمادم مشق اندر گاڑی پانی کے اندر۔ میں نے کہا یہ کون سی ترقی ہے، پل ہے تو گاڑی چل رہی ہے، پل نہیں تو پانی کے اندر۔ تو کہتے ہیں مولوی صاحب اور کس ترقی کی بات کرتے ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ ترقی کر کے گیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ایسے طبقے کو جانتا ہوں جو بغیر پل کے گھوڑے بھگا کے دکھا کے گئے، اور میں کہا کرتا ہوں عموماً، میں نے تصورات میں جا کر اس دریا سے پوچھا اے دریا تجھ میں تو بڑی گہرائی ہے، گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ کہنے لگا حنفی صاحب تیرنا نہیں آتا تو نہیں آنا، میں چھوڑتا نہیں ہوں، سب کو ڈبوتا ہوں چاہے جو بھی آئے، مجھ میں بڑی گہرائی ہے۔ میں نے کہا جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھ میں بڑی گہرائی ہے۔ میں نے کہا صحابہ کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ تو دریا بفر کے کہتا ہے انفی صاحب
میری گہرائی کو دیکھ رہا ہے، اور اصحابی کا نجوم ان ستاروں کی بلندی کو نہیں دیکھ رہا؟ اتنی بلندی کو تھوڑی ڈبوتا ہوں، جن کو آسمان کے ستارے نبی نے کہہ دیا، بھلا اتنی بلندی کے سامنے مجھ جیسی گہرائی کیا حیثیت رکھتی ہے، ان کو کیسے ڈبوں؟ میں نے کہا دیکھ، ایک اعتراض اور ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں کہا صحابہ نے جب گھوڑے بھگائے، ان کے گھوڑوں کے کھر تو نے کیوں آدھا 1 انچ ڈبوئے؟ مجھے کہنے لگا انفی صاحب، اصل میں صحابہ کے گھوڑوں کے کھروں کو میں نے ڈبونے کے لیے نہیں، اصل میں ان کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، ان کے قدم چومنے کے لیے کی ہے، اور چومتے ہوئے تو تری لگی جاتی ہے نا، ان کو نہیں ڈبوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ کیسے ڈوبے کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ یہ ہیں صحابہ۔ آج ہم ان کے نام لیتے ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں کہ ان کا تذکرہ اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ 1200 سے زیادہ آیتیں قرآن میں جن کی شان میں آئی ہیں وہ کون؟ کتنی؟ 1200 سے زیادہ جن کی شان میں قرآن نازل ہوا وہ کون؟ 1-2 آیتیں بھی بہت تھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی باتیں نہ کیا کرو، ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں کہا کوئی جلتا ہے تو جلنے میں جلاواں گا، میں تو رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ ان کی بات سے ماحول خراب ہوتا ہے؟ تم صحابہ کو سمجھے نہیں ہو، یہ اللہ کی وہ لاڈلی مخلوق ہے، خدا کی قسم، یہ تو اللہ رب العزت کے اتنے محبوب ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انہیں اولئک حزب اللہ کہہ کر اپنی فوج قرار دے دیا۔ اللہ کی فوج صحابہ، اور پھر اس فوج نے دنیا کو فتح کیا اور دنیا کو پر غلبہ حاصل کیا۔ آج ہم تک کلمہ جو پہنچا ہے صدقہ کس کا؟ بولو، اور کلمہ پہنچانے والے کون؟ ہم تک نماز پہنچانے والے کون؟ روزہ پہنچانے والے کون؟ حج کے مسائل پہنچانے والے کون؟ ہم تک سارا دین پہنچانے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لانے والے کون؟ ہم تک اسلام پہنچانے والے کون؟ دیکھو نا، کوئی صحابہ بکھر میں سو رہا ہے، کوئی شکھر میں سو رہا ہے، کوئی پنجگور میں سو رہا ہے، کوئی بہاولپور میں سو رہا ہے، کوئی جناب ملتان میں سو رہا ہے، کوئی افغانستان اور پشاور میں سو رہا ہے۔ اور جیسے آسمان کو اللہ نے تاروں سے مزین کیا، زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا۔ یہ سوالات ہیں، بات تو میری ختم ہو گئی کہ باغ فدق کے بارے میں بتائیں، وہ بتاؤں گا تو 3 گھنٹے میں اس پہ بھی لگا سکتا ہوں۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کا لقب ہے بطول، کیا؟ اور بطول کہتے ہیں جو دنیا کی محبت سے دور ہو۔ اب جو کہتے ہیں فاطمہ باپ کی محبت میں آئی، تو مجھے بتاؤ وہ بطول رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک کہنے لگا وہ فاضل جو بھاگ گیا اسلام آباد میں گستاخی کر کے، ساری زندگی عہد کے صحابہ پر اعتراض کیا، بھاگ گئے۔ میں نے کہا کھوتی دیا، بھاگنا اس کو کہتے ہیں جو تو بھاگا ہے، پھر آیا بھی نہیں۔ اپنی تقریر میں کہنے لگا یہ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اور اس سے پوچھ جب فاطمہ دربار میں آئی انہیں فدق ملا یا نہیں، ہاں یا نہیں، ہاں یا نہ کا جواب دو، ہاں یا نہ۔ وہ زیادہ تفصیل نہیں پوچھنا اس سے، تم سے اگر کوئی یہ کہے نا کہ ہاں یا نہ ملا یا نہیں، بس ہاں یا نہ جواب دو، زیادہ تفصیل نہیں۔ اس کو ہاں میں ہاں یا نہ میں دوں گا، لیکن ایک بات سن، حدیبیہ کے موقع پر نبی نے
جب لکھا تو اوپر مشرکین نے کہا یہ لفظ رسول اللہ مٹائیں، آپ لکھیں کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ ہے۔ تو نبی نے حضرت علی کو فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ علی نے فرمایا اللہ کے نبی علی کے ہاتھوں لفظ رسول اللہ مٹا دوں؟ علی ایسا نہیں کر سکتا، ذرا اس سے پوچھ علی کو جب نبی نے فرمایا کہ مٹاؤ علی نے مٹایا یا نہیں، ہاں یا نہ، اس کا جواب دو۔ وہ کہے گا اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور کھوتی دیا اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ جب یہاں تفصیل ہے تو وہاں بھی مجھے کہنے لگا فاطمہ آئی، پوچھا بھائی آئیں، انہوں نے کہا ابو بکر نے کہ نبی انبیاء اپنی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، ان کی وراثت درہم و دنانیر ہے۔ حضرت فاطمہ خاموشی سے چلی گئی، ساری زندگی بات اس معاملے میں نہیں کی، پتا تھا کہ بس حدیث آ گئی، اب میں آگے سے کہاں بات کروں۔ اب کوئی یہ کہے دربار میں آئی انہیں حدیث سنا کے رخصت کر دیا، باغ سے نہیں دیا، تو میرا سوال ہے حضرت فاطمہ کو علی نے کہا کہ تمہارے والد کے پاس غلام آئے ہیں، تم جا کر ان سے غلام لو، تیرے کام میں تیرے کام میں کام تقسیم ہو جائے گا، آسانی ہوگی۔ فاطمہ گئی، دیکھا لوگ کھڑے، شرم کے مارے آ گئی، نبی نے دیکھ لیا، دوسرے دن آئے، بعد میں نبی آئے اور پوچھا بیٹا کیوں آئی؟ اب بیٹی کا دکھڑا دیکھ۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان یہ دیکھیں ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے آپ کی بیٹی کے، چکی بھی خود چلاتی ہوں، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، میرے کپڑے بھی میلے رہتے ہیں، حسنین کو بھی سنبھالتی ہوں، علی کی بھی خدمت کرتی ہوں۔ بیٹی دکھڑا کر رکھ رہی ہے، فاطمہ تو زہرا اپنی قسم پرسی امام الانبیاء کے سامنے رکھ رہی ہے، ابا جان غلام آئے ہیں، ایک اپنی بیٹی کو دے دیں، کام بٹ جائے گا، کام میں آسانی ہوگی۔ نبی نے فرمایا بیٹا رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو۔ نبی نے دنیا نہیں دی، حدیث سنا کے رخصت کیا، ابو بکر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا۔ بات سمجھ آئی نہیں یا نہیں آئی؟ بس یہ مختصر قصہ، باقی یہ کہ جناب حضرت حسن کو زہر کس نے دیا، یہ تو حضرت حسن نے خود ہی نہیں بتایا۔ حضرت الحسین ملنے آئے اور کہا کہ جناب بھائی تمہیں کس نے زہر دیا؟ کہا کہ مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں، بتاؤں گا نہیں۔ جب حضرت حسن نے نہیں بتایا تو مجھے بتاؤ آج کوئی کسی پر الزام لگا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ان کی بیوی نے دیا، کیوں بیوی کیوں دے؟ اور بیوی کا نام بھی جادہ کہتے ہیں کہ جادہ، اور یہ کیوں اس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ جادہ ابو بکر کی بھتیجی ہیں، تاکہ وہ کہانی کہیں اور گھمائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ سازشی ٹولہ اس انداز میں لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ان میں بڑی جنگیں تھی، نعوذ باللہ ان میں بڑا یہ کچھ تھا۔ اب دیکھو زہر دیا گیا ہے، بھائی پوچھ رہا ہے تیرے ہاں تو امام عالم الغیب ہوتا ہے، اسے کیوں نہیں پتا چلا کہ اس میں زہر ہے؟ تیرے ہاں تو امام عالم الغیب ہوتا ہے، تو ایک امام دوسرے سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ کس نے زہر دیا ہے؟ پتا چلتا ہے عالم الغیب کون؟ 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 اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آئیے ان صحابہ کرام کی محبت اور ان کی عقیدت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، آل بیت کی محبت اپنے دل میں بٹھانی ہے۔ حضرت حسنین، علی المرتضی، حضرت عباس و عقیل و جعفر، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو نبی کے گھر والے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو نبی کے در والے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، اور ان کی محبت میں یہ کہتے ہوئے میدان عمل میں نکلے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہی کو معاف فرما، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اس پروگرام کرانے میں جن ساتھیوں نے جو تعاون کیا ہے انہیں جھولیاں بھر بھر کے جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اس موقع پر جو دعا مانگنا ہم سب کے حق میں بہتر و قبول فرما، جو
جو مسلمان بیمار انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ تیرے دین کی بات کر کے بیٹھے ہیں، اسی کے صدقے اس وقت جو لوگ سیلاب کی زد میں پریشانیوں میں ہیں ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما، ان آفات سے اپنے اور ہم سب کو یا اللہ محفوظ رکھ۔ جو بے آسرا ہیں تو ان کا آسرا بن جا، جو اس وقت مدد کے منتظر ہیں یا اللہ تو ان کے ساتھ خاص مدد فرما، اور مزید جو سیلابوں کا رخ ہے یا اللہ وہ جو ہے وہ وادیوں کی طرف اور ویرانوں کی طرف پھیر لے، آبادیوں کو اس سے محفوظ فرما، لوگوں کی جان مال املاک اور یا اللہ عزت آبرو ایمان کی سب کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد